میری تحریریں پڑھ کر اگر آپ کو غصہ آئے تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے ابھی ٹھیک طرح سے واقف نہیں ہوئے۔ یہ قول سعادت حسین منٹو کا ہے۔ مزید اقوال آپ کو سنانے سے پہلے آپ کو منٹو صاحب کا مختصر تعارف کروا دیتے ہیں۔ سعادت حسین منٹو 11 مئی 1912 میں پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام غلام حسین منٹو تھا اور ان کے والد پیشے کے لحاظ سے بیرسٹر اور سیشن جج تھے۔ منٹو صاحب کو تھیٹر میں بہت دلچسپی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک ڈرامہ کلب بھی شروع کیا۔ منٹو صاحب نے اپنے کیریئر کی ابتدا وکٹر ہوگو کے مشہور ناول سرگزشت اسیر کے اردو ترجمے سے کی۔ اس کے بعد انہوں نے روزنامہ مساوات میں کام شروع کیا اور جولائی 1942 میں ممبئی آ کر فلم انڈسٹری جوائن کی۔ جنوری 1948 کو وہ پاکستان آ گئے اور 14 اگست 2012 کو منٹو صاحب کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ منٹو بچہ تھا تو باغی تھا، جوان تھا تو باغی تھا، بوڑھا تھا تو باغی تھا۔ سعادت حسین منٹو ایک معمار افسانہ نویس تھے۔ منٹو صاحب نے بادشاہت کا خاتمہ، شکاری عورتیں، نیلی رگیں، ٹھنڈا گوشت اور سیاہ حاشیے جیسے افسانے لکھے، لیکن منٹو صاحب کے اقوال زیادہ مشہور اور متنازع ہوئے۔ آئیے چلتے ہیں ان کے اقوال کی طرف۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ بھنگ یا چرس بیچنے والا ضروری نہیں کہ ان منشیات کا عادی ہو، ٹھیک اسی طرح ہر مولوی پاک باز نہیں ہو سکتا۔ عورت مرد کی کمائی کا ایک بڑا حصہ اپنے اوپر اس غرض سے خرچ کرتی ہے کہ دوسرے مردوں کی توجہ حاصل کر سکے۔ جس نیت سے طوائف برقع پہنتی ہے، کچھ مرد بالکل اس نیت سے داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ اور میرے شہر کے معززین کو میرے شہر کی طوائفوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ مجبوریوں کے نام پر چھوڑ جانا عورت کی فطرت ہے۔ مجھے اردو زبان کی تہ دامنی پر بہت افسوس ہے، کیونکہ اس میں عورت کے لیے تو طوائف کا لفظ ہے، لیکن مرد کے لیے کوئی معقول گالی نہیں۔ خوبصورتی میں خلوص ہونا ناممکن ہے اور بدصورتی ہمیشہ پرخلوص ہوتی ہے۔ آئینے سے مجھے نفرت ہے، اس میں اصل شکل نظر نہیں آتی۔ لعنت بھیجو ایسی واہیات چیز پر، جب آئینہ نہیں تھا تو لوگ خوبصورت تھے، اب آئینہ موجود ہے مگر لوگ خوبصورت نہیں رہے۔ جو شخص زندہ رہنے کا سلیقہ نہیں جانتے، ان کے لیے زندہ رہنا بھی موت کے برابر ہے۔ زندگی صرف موت تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے اور مجھے اس سے انتہا کا پیار ہے۔ مختصر الفاظ میں زندگی کے متعلق صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک آہ ہے جو واہ میں لپیٹ کر پیش کی گئی۔ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں ہم آئینے کا سامنا صرف شکل دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ جو آدمی پرخلوص ہو، ہنستے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جاتے ہیں۔ محبت محلوں سے زیادہ جھونپڑیوں میں رہتی ہے۔ میرے الفاظ گندے نہیں، تمہاری سوچ گندی ہے، میرے الفاظ صرف ننگے ہیں۔ مرد ہمیشہ اس عورت سے محبت کرتا ہے جو حقیقت میں محبت کیے جانے کے قابل نہیں ہوتی۔ چور نے چینی کی بوری چرائی اور حادثاتی طور پر کنویں میں گر گیا۔ لاش نکالی گئی تو کنویں کا پانی میٹھا تھا، ساتھ قبر پر چڑھاوے چڑھنے لگے اور کنویں کا پانی شفا بخش قرار پایا۔ مسجد میں دیوبندی، شیعہ، سنی، وابی اور سینما میں ایک ذات۔ معاشرے کے تاریک پہلوں سے پردہ اٹھاتی میری تلخ کہانیوں میں اگر آپ کو جنسی لذت نظر آئے تو یقیناً آپ ذہنی طور پر بیمار ہیں۔ میری کہانی ایک آئینہ ہے جس میں سماج اپنے آپ کو دیکھ سکے۔ اگر بری صورت والے کو آئینے سے ہی شکایت ہو جائے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ طوائف کے جنازے کو کوئی نہیں پڑھنے جاتا، لیکن اس طوائف کے پاس جانے والوں کے جنازے پر سب لوگ جاتے ہیں۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ زندگی کتوں والی ملی اور حساب انسانوں والا دینا ہوگا۔ گناہ کو اتنے برے انداز سے پیش کرو کہ کرنے والے کو گناہ سے نفرت ہو جائے۔
जज ने मंटू से कहा, तुम्हारी तहरीरें बहुत गंदी हैं, तुम बहुत गंद लिखते हो। मंटू साहब ने जवाब दिया, जनाब मेरे इर्द गिर्द सब गंद है, आप गंद हटा दीजिए, मैं गंद लिखना छोड़ दूंगा। जब पाकिस्तान और भारत अलग हुए तो हिजरत के वक्त किसी ने मंटू से कहा, आप तो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, आप क्यों जा रहे हैं? मंटू साहब ने जवाब दिया, इतना मुसलमान तो हूं कि मारा जाऊं। मस्जिद में देवबंदी, शिया, सुन्नी, वाबी और सिनेमा में एक जात। मंटू साहब ने उकाबी आंखों से इशफाक अहमद की तरफ देखा और कहा, गडड़िया अफसाना अच्छा लिखा तुमने। फिर मंटू साहब ने ए अमीन को देखकर कहा, तुम बकवासी से हो, खंबे को देखकर रोमांटिक हो जाते हो। कानून का ताला सिर्फ सोने की चाबी से खुलता है। हम ऐसे माशरे का हिस्सा हैं जहां अपनी ख्वाहिशात के दबाने को बड़ा सवाब तस्वुर किया जाता है। मर्द का दिल उम्र अयार की जंबील की तरह होता है, हजारों औरतें उसमें समा जाएं फिर भी गुंजाइश बाकी रहती है। हमारा माशरा एक औरत को कोठा चलाने की इजाजत तो देता है मगर तांगा चलाने की नहीं। फकत बिस्तर की सिलवट ज़्यादा चादर पे गुजारे जाने वाले चंद बदबूदार लम्हे मोहब्बत नहीं कहलाते। औरत दुनिया की वो वाहिद मखलूक है जिसे प्यार भी करो तो वो डर जाती है।